حضرت مسلم بن عقیل کی مقبولیت کو دیکھ کر فوری طور پر کوفہ کا گورنر تبدیل کیا گیا، کیونکہ جو پہلے گورنر تھا اہل بیت سے محبت رکھتا تھا، صحابہ سے محبت رکھتا تھا، اس کی جگہ پہ ابن زیاد کو لایا گیا، اور ابن زیاد حجاز کے رستے سے کوفہ پہنچتا ہے، چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا بروپیا بن کر آیا، اور لوگوں نے سمجھا حضرت حسین آ گئے، لیکن گورنر ہاؤس میں پہنچ کر جب اس نے نقاب ہٹایا اور ایک دھمکی لگائی، سب ختم۔ انہوں نے دیکھا یہ تو ابن زیاد آ گیا، بڑا ظالم گورنر ہے، سب گھروں میں گھس گئے۔ وہی مسلم بن عقیل جو ہزاروں لوگوں کے جلب میں چلتے تھے، بیچ میں چلتے، تنے تنہا ہانی ابن عروہ کے گھر میں، جو سچا عاشق رسول ہے۔ ابن زیاد نے جب کوفیوں کی اس بزدلی کو دیکھا تو آپ کو شہید کرنے کا حکم دیا۔ ہانی ابن عروہ آپ کو بچاتے ہوئے خود بھی شہید ہوئے، اور حضرت مسلم بن عقیل بھی شہید ہوئے، ان کے بچے بھی شہید ہوئے، اور امام کی لاش پھر مدینہ کوفہ کی گلیوں میں بے گور و کفن پڑی ہے۔ میرے محترم سامعین، راستے میں حضرت حسین کو یہ خبر مل گئی کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ آپ نے ساتھیوں کو جمع فرمایا، 70-72 افراد کو جمع فرمایا بتاؤ بھئی، حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، واپس جانا ہے یا آگے جانا ہے؟ ان کے بیٹوں نے کہا ہم تو انتقام لیے بغیر کبھی بھی واپس نہیں جائیں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے، پھر آگے بڑھو۔ میدان کربلا میں پہنچتے ہیں، حضرت حسین پوچھتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ کہنے لگے جی کربو بلا، میں یہ وہی ہے جس کی میرے نانا مجھے خبر دے گئے ہیں۔ اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، وہ تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشائے بطول، وہ اسلام کے لہو سے تیری یہ پیاس بجھ گئی، وہ سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول۔ اے کربلا کی خاک اس احسان کو کبھی نہ بھولنا، تیرے اوپر کملی والے پیغمبر کے نواسے کا مقدس خون بہا ہے، پاکیزہ خون بہا ہے، خاندان نبوت کا تیرے اوپر خون بہا ہے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے اندر جب پہنچتے ہیں، یزیدی فوجوں نے محاصرہ کر لیا، گھیراؤ کر لیا۔ حضرت حسین نے ان کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا، اور ایک ایک کو نام بنام پکار کے فرماتے ہیں یہ تم نے مجھے خطوط لکھے ہیں، اے بزم رونق میں آیا نہیں لایا گیا ہوں، تم نے مجھے بلایا ہے، اب تمہیں میرے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اب میرے دشمن کے ساتھ کیوں کھڑے ہو، اب آؤ نا میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ 12,000 خطوط ان کے سامنے ڈھیر کر دیے اور فرمانے لگے مجھے پہچانو نا میں کون ہوں، میں کملی والے پیغمبر کا نواسا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے جس چہرے کے اوپر بوسے دیے ہیں، جس وجود کو بوسے دیے ہیں، کملی والے پیغمبر نے جس کو جنت کا سردار کہا ہے، کملی والے پیغمبر نے جس کی محبت کو ایمان قرار دیا ہے، میں وہ حسین ہوں۔ آج تمہارے سامنے تم نے جب مجھے بلایا ہے تو اب تمہیں میرا ساتھ دینا چاہیے، اب تمہیں میرے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ گفتگو پتھر دلوں کے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہو رہی، بس ایک نکلا ہر وہاں سے اور اپنے وعدے کی پاسداری کی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے اندر داخل ہو گیا اور لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گیا۔ اور جب لڑائی شروع ہوئی تو سب سے پہلے محمد ابن اوسط علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے محمد ابن اوسط یہ جام شہادت نوش کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر ابو بکر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی سے اتنا پیار ہے، اپنے بچوں کا نام انہی
तीनों नामों के ऊपर रखा है। और यही तीनों बच्चे इसी तरतीब से करबला की जंग में शहीद होते हैं। पहला जो शहीद होने वाला नाम याद कर लो, मोहम्मदुल औसत इब्ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। दूसरे नंबर पर अबू बकर बिन अली, और तीसरे नंबर पर उमर बिन अली, और चौथे नंबर पर उस्मान बिन अली। कह दो ना सुबहान अल्लाह। आदमी जिनसे मोहब्बत रखता है उन्हीं का नाम अपने बच्चों का नाम रखता है। अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु असहाबे सलासा से मोहब्बत रखते हैं, इसीलिए तो अपने बच्चों के नाम उन्हीं के नामों के ऊपर रखे हैं। और उसके बाद अब्बास इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए, और छठे नंबर पर जाफ़र इब्ने अली, और सातवें नंबर पर अब्दुल्ला इब्ने अली, और आठवें नंबर पर उबैदुल्ला इब्ने अली, और नौवें नंबर पर सैयदना हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जामे शहादत नोश किया है। ये तरतीब है कूफा, ये तरतीब है करबला के शुहदा की जो आपके सामने रखी। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े बेटे अली अकबर मैदान के अंदर आते हैं और मर्दाना वार लड़ते हुए जामे शहादत नोश करते हैं। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने जवान बेटे की लाश को उठाकर खैमे में लाते हैं। कोहराम बर्पा हो गया, खवातीन की चीखें निकल गई नौजवान की मैयत देखकर, और किसी ने कहा कि अली असगर पानी से प्यासा है, 10 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, जुबान खुश्क हो गई है। सैयदना हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हु नन्हे अली असगर को लेकर आए, और आकर मैदान कारजार में कहते हैं जो चलकर आ सकता था वो खुद आ गया, जो चलकर नहीं आ सकता था हुसैन उसको उठा के ले आया है। बड़े बेटे की शहादत पर शायर क्या कहता है, जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, वो सब कुछ खो के जिसने कुछ भी न खोया वो हुसैन। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों में नन्ना अली असगर है, जालिमों की तरफ से तीर आता है, नन्हे अली असगर के हलक के अंदर लगता है, हुसैन के हाथों में शहीद हो गया। हजरत हुसैन ने उसके खून से अपने हाथों को रंगीन करके आसमान की तरफ चेहरा करके अर्ज करते हैं, इलाहुल आलमीन, जवान बेटा भी तेरे दीन के लिए कुर्बान कर दिया, और नन्ना अली असगर वो भी तेरे दीन के लिए कुर्बान हो गया है, और मेरा खानदान भी आंखों के सामने आ गया। वो वक़्त हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मुझे नमाज की मोहलत दे दो, आखिरी सजदे की मोहलत दे दो। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु सजदे की हालत में जामे शहादत नोश करके उम्मत मुसलमा को ये पैगाम देकर गए हैं, किस कदर भी मजबूर हो जाओ, देख लो हुसैन ने करबला के अंदर नमाज नहीं छोड़ी, तुमने भी नमाज ना छोड़ना। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज की हालत में जामे शहादत नोश फरमाया, और फिर उनकी लाशों के ऊपर घोड़े दौड़ा दिए गए, जुल्मों सितम के पहाड़ तोड़े गए। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं, ऐ इलाहुल आलमीन, ये तेरे नबी का खानदान है, देखो तो सही लोगों ने हाल क्या कर दिया है, किस तरह इनकी लाशों के ऊपर घोड़े दौड़ाए गए, किस तरह इनके ऊपर जुल्मों सितम के पहाड़ तोड़े गए। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हजरत ज़ैनुल आबिदीन जो बीमार होने की वजह से मैदान कारजार में नहीं गए, बाद में जिंदा रहे, रात को उठकर इतना रोते थे, देखने वालों को रहम आ जाया करता था। किसी ने पूछा ज़ैनुल आबिदीन ये क्या बात है, अल्लाह ने आपको दीन की दौलत तो अता फरमाई, अल्लाह ने दुनिया की दौलत भी अता फरमाई है, तुम्हारे पास दीन भी है, दुनिया भी है, बागो बहार भी है, और दीन भी है, और जन्नत के शहजादों के बेटे हो, मगर रातों को उठकर इतना क्यों रोते हो। हजरत ज़ैनुल आबिदीन फरमाते
ہیں میں کیوں نہ روؤں؟ میرا خاندان میری آنکھوں کے سامنے ذبح ہو گیا، میرے باپ کی لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے، میرے باپ کا سر نیزے کے اوپر لٹکایا گیا، میں کس طرح نہ روؤں؟ میرے بھائیوں کی لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے، میرا خاندان میری آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیا گیا، میں اس لیے راتوں کو اٹھ کر روتا ہوں اور اپنے خاندان کی اس قربانی کو یاد کرتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر نیزے کے اوپر لٹکا کر کوفہ کے گورنر ہاؤس میں لایا گیا اور تشتری کے اندر رکھا ہوا ہے سر مبارک۔ گورنر کوفہ ابن زیاد نے چھڑی ماری آپ کے دانتوں کے اوپر۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے صحابی ہیں، لاٹھی کے سہارے سے لڑکھڑاتے ہوئے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں جن دانتوں کے اوپر تو چھڑی مار رہا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے، ان دانتوں کو کملی والے پیغمبر کو میں نے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، ان ہونٹوں کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، جن بالوں کو آج تم نے خون آلود کیا ہے میں نے کملی والے پیغمبر کو ہاتھ کی انگلیاں پھیرتے ہوئے دیکھا ہے، ان بالوں کو سونگھتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضور فرمایا کرتے تھے مجھے حسین کے بالوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے، فرمایا جس کے ہونٹوں پہ چھڑی مار رہے ہو میں نے ان ہونٹوں کو مصطفیٰ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا قافلہ سب شہید کروا دیا، خاندان ذبح کروا دیا، مگر باطل کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کی، حق کے سامنے ڈٹ کر امت مسلمہ کو یہ سبق دے دیا کہ حق اور باطل کی جنگ قیامت تک جاری رہے گی۔ فرمایا حق کے ساتھ کھڑے ہونا اور باطل کے مقابلے کے اندر کھڑے ہونا یہی حسینیت ہے اور یہی حسین سے محبت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زین العابدین فرماتے ہیں چلتے پھرتے قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور 35 مرتبہ حضرت حسین نے پیدل حج کیا ہے، 35 حج کیے پیدل چل کر۔ یہ اللہ کا عشق ہے اور اس کے محبوب کا عشق ہے، نانا کا عشق ہے۔ اور فرماتے ہیں ہر وقت زبان ذکر سے تر ہوا کرتی تھی اور فرمایا سخاوت کا تو یہ عالم تھا، فرمایا دوست و دوست اپنے دروازے سے کبھی کسی دشمن کو بھی خالی ہاتھ نہ جانے دیا۔ کتنے دنوں کا فاقہ ہوتا، گھر میں اگر 1-2 روٹیاں بھی ہوتی، کوئی کھانے پینے کی چیز ہوتی، دروازے پہ کوئی فقیر آ جاتا، کوئی ضرورت مند آ جاتا، اپنی بھوک کو برداشت کرتے اور فقیر کی ضرورت کو پورا کر دیتے۔ اور پہلے بھی بتا چکا ہوں کمر کے اوپر نشانات ہیں، رسیوں کے نشانات ہیں۔ پوچھا زین العابدین سے یہ نشانات کس کے ہیں؟ شہادت کے بعد جب دیکھا تو فرماتے ہیں رات کی تاریکی میں ابا حضور اپنی کمر کے اوپر بوجھ لاد کر غریبوں کی غریب پروری کیا کرتے تھے، فرمایا بیواؤں کو پانی ان کے گھروں میں پہنچایا کرتے تھے، خورد و نوش کی اشیاء ان کے گھروں میں پہنچایا کرتے تھے، یعنی غریبوں کا خیال رکھا کرتے تھے۔ فرمایا اس وجہ سے ان کی گردن، ان کی کمر کے اوپر یہ نشانات ہیں۔ میرے محترم سامعین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی نقش قدم ہے، حضرت حسین کی یہی محبت ہے، جو ان کی تعلیمات ہیں ہم ان کے اوپر عمل کریں۔ جس چیز کے لیے حسین نے جان دی ہے ہم بھی اپنا وہی نظریہ اپنائیں، ہم بھی وہی اپنا اسلوب اپنائیں، حق کے ساتھ کھڑے ہوں اور باطل کے مقابلے میں کھڑے ہوں۔ کٹا کر گردنیں بتلا گئے کربلا والے، کسی باطل کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔